پاکستان آئیں، کیسے اس کی نفی کریں گے؟ دیکھیے یہ جو تاثر لوگ پھیلا رہے ہیں اس سے بڑا لطیفہ نہیں ہو سکتا. آج ہر اندھے کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ 2017 اور 18 میں نواز شریف صاحب کو ایک نہایت ہی گھنونی سازش کے ذریعے پہلے وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کیا گیا، اس کے بعد پارٹی کی صدارت سے علیحدہ کیا گیا اور پھر انتخابی عمل سے علیحدہ کیا گیا. اور اس سازش کے جتنے بھی کردار ہیں تقریباً وہ اپنا اقراری بیان بھی دے چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے دشمنوں سے بھی گواہی مل چکی ہے کہ وہ ایک سازش تھی، غیر آئینی تھی، غیر قانونی تھی. اب اگر ایک شخص کے ساتھ سازش کے ذریعے، دھونس کے ذریعے فیصلے کروا کے زیادتی کی گئی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ اب اس ناانصافی کے اوپر پہرا نہیں دے گی بلکہ اس ناانصافی کا ازالہ کرے گی. اب اگر ناانصافی کا ازالہ ہو تو اسے ڈیل کہا جا سکتا ہے کیا؟ میرے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ اسی عدالت میں، احتساب کی عدالت میں پچھلی حکومت نے قائم کیا، لیکن جب وہ ہائی کورٹ میں چلا تو چیف جسٹس نے اور ان کے ساتھی جج نے اس مقدمے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، کیونکہ وہ جھوٹ تھا، وہ فراڈ تھا. اب اگر ایک فراڈ اور جھوٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا تو کیا اسے کہا جائے گا یہ کوئی ڈیل ہے؟ 4 سال لگے میاں صاحب کو پاکستان آنے میں، اتنا بڑا عرصہ کیوں لگا سر؟ اور اب میاں صاحب واپس آ کر اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کردار جو سازش میں مرکزی رول ادا کر رہے تھے وہ اپنی منصب کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے انصاف کے ذرائع پر حاوی تھے. اور آپ نے دیکھا کہ پہلے چیف جسٹس ثاقب نثار، پھر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ اور پھر چیف جسٹس عمر بندیال، ان سب نے اس کے اوپر پہرا دیا. اور یقیناً جب تک یہ لوگ کہ جو سازش کے مرکزی کردار تھے یہ اپنے اپنے منصبوں پر موجود تھے تو ممکن نہیں تھا کہ اس ناانصافی کا ازالہ کیا جا سکتا. اب الحمدللہ عدلیہ بھی آزاد ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ کردار نکل گئے ہیں کہ جنہوں نے اس سازش میں کردار ادا کیا تھا. تو اب انشاءاللہ ہمیں یقین ہے، ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ. اچھا ایسے صاحب میاں صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن کے ایسا کون سا کام کریں گے جو اپنے پچھلے 3 ادوار میں نہیں کر سکے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کے جو پچھلے تینوں ادوار ہیں وہ تاریخ ساز ہیں. 1990 میں انہوں نے جو معاشی اصلاحات پاکستان میں رائج کی، اس خطے نے ان کی نقل کی، لیکن ان کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا اور انہی اصلاحات سے آج انڈیا اور بنگلہ دیش کہاں پہنچ گئے. 1997 میں نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود پاکستان پر ایٹمی قوت بننے کی چھتری رکھی اور ساتھ ہی ملک کو ترقی دینے کے لیے ویژن 2010 جیسا پروگرام شروع کیا. لیکن 1 سال کے بعد ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. 2013 میں نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے تاریخ ساز پروگرام سی پیک کا شروع کیا. انہوں نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، انہوں نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. یہ معمولی کام نہیں ہے. اور انہوں نے ویژن 2025 جیسے پروجیکٹ کی سرپرستی کی جس سے ہم دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل ہو سکتے تھے، اس کو بھی ڈسرپٹ کر دیا گیا. اسی طرح پاکستان میں اگر کوئی اکنامک پالیسی ہے جو پاکستان کے لیے آج ایک بنیاد فراہم کرتی ہے ماڈرن اکانومی کی، کوئی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے، چاہے موٹر ویز ہیں، چاہے انرجی کے پروجیکٹس ہیں، چاہے ہوائی اڈے ہیں، چاہے بندرگاہیں ہیں، کوئی نیا پروجیکٹ، چاہے فائبر آپٹک کیبل ہے، چاہے 3G 4G کی پالیسیز تھیں، IT سیکٹر کی پالیسیز تھیں، ہر چیز پہ آپ کو نواز شریف صاحب کے دور کی چھاپ نظر آئے گی. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عمل جو انہوں نے شروع کیا تھا اسے جاری رہنے دیا جائے، ڈسرپشن نہ کی جائے. پاکستان اب مزید ڈسرپشنز برداشت نہیں کر سکتے. سر ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، یہ بتا سکتے، یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ میں ہواؤں کا رخ تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے، میاں صاحب اب آ کے کبوتر اڑائے، کس کو پیغام دے رہے ہیں سر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال ہم نے ضائع کر دیے ہیں، سب نے اپنا اپنا سبق سیکھا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ سیاستدان بھی سبق سیکھیں، عدلیہ بھی سبق سیکھے، اسٹیبلشمنٹ بھی سبق سیکھے. ہم نے 75 سال ایک دوسرے سے عدم تحفظ میں گزارے ہیں. سیاستدانوں نے، عدلیہ نے، اسٹیبلشمنٹ نے، سب نے اپنی پیٹھ کی طرف دیکھا ہے کہ مجھے پیچھے سے چھرا تو نہیں کوئی گھونپے گا.
پیچھے دیکھ کے ترقی نہیں ہوتی. ایسا نہیں اب ہمیں سب کو آگے دیکھنا ہے. باہمی عدم تحفظ کی جگہ باہمی اعتماد کے ساتھ جو آئین کا طریقہ ہے، نواز شریف صاحب نے یہی کہا کہ آئین کے مطابق تمام ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قدم سے قدم ملا کر پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے کام کریں. یہی ایک راستہ ہے. سر آپ جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ انتخابات جلد ہونے چاہیے اور انتخابات میں تمام تر پارٹیوں کو ایکولی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ ہم بالکل اس بات کے حامی ہیں کہ الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے اور آئین کے مطابق جو حلقہ بندی مردم شماری کے بعد کی گئی ہے یہ بھی آئینی تقاضا تھا اور الیکشن کمیشن نے جو جنوری کا لاسٹ ویک کہا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہی حلقہ بندی فائنل ہوگی الیکشن کمیشن حتمی تاریخ کا اعلان کرے گا. اس لیے کہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے اسے حل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ایک مضبوط مستحکم 5 سال کے مینڈیٹ کی حکومت ہو جو اقتصادی اصلاحات کو بروئے کار لائے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس لیے الیکشن کو التوا کرنا ملک کے معاشی مسائل میں اضافے کا باعث بنے گا. کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا. حسن اقبال صاحب ہمیشہ تکرار کے ساتھ لندن ہو یا پاکستان تکرار کے ساتھ ایک بات کی گئی پی ایم ایل این کی جانب سے، اسحاق ڈار صاحب نے، پھر شہباز صاحب، پھر میاں صاحب نے خود کہ ہم نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا. تو کیا یہ آپ نے بڑی لمبی بات کی اکانومی کے حوالے سے، کیا یہی وجہ ہے کہ استحکام کے لیے آپ انتقام کو چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت پاکستان کا مسئلہ نہ انتقام ہے نہ بدلہ ہے. پاکستان کا مسئلہ اس وقت معاشی ترقی ہے. ہم جس دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں اور جس تباہی